السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف المخلوقین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم اساتذہ کرام اور میرے دوستوں اور ساتھیوں، آج کی اس پرمسرت اور پرنور محفل حضور قطب الاقطاب قطب الزمان ممبرم تنگل رحمۃ اللہ علیہ کے عرص مبارکہ پر سجائی اور بسائی گئی ہے۔ حضور قطب الزمان سید علوی ممبرم تنگل رحمۃ اللہ علیہ ایک عظیم ہستی ہے جو سرزمین کیرلا میں موجود ہے۔ قطب الزمان سید علوی ممبرم تنگل ملک یمن سے چل کر سرزمین کیرلا میں تشریف لائے تاکہ اہل کیرلا، یہاں کے مسلمان ان کے فیوز و برکات حاصل کر سکیں۔ ان کا یہاں کے مسلمانوں کے لیے، ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا احسان ہے کہ آپ نے ہمارے لیے، امت کی خدمت کے لیے اتنی دور سے چل کر یہاں تشریف لائے۔ تو آئیے، کسی شاعر نے کیا خوب فرمایا ہے: اے اشرف زمانہ زمانے مدد نما، اے اشرف زمانہ زمانے مدد نما، درہائے پست زارے کلیب کرم کشا، درہائے پست زارے کلیب کرم کشا، سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ، سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا، حرمت روح پیمبر، حرمت روح پیمبر، یک نظر کن سوئے ماں، حرمت روح پیمبر، یک نظر کن سوئے ماں۔ تو آئیے، اپنے اولیاء کرام کے اطوار کو اپناتے ہوئے، اپنے سلف صالحین اور بزرگان دین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اس بزم کا آغاز قرآن کریم سے کیا جائے۔ تو میں قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے لیے میں آپ کے سامنے مدعو کرنا چاہوں گا دارالہدیٰ میں زیر تعلیم جناب غفران الحق کو کہ وہ تشریف لائیں۔ سناؤ نغمہ قرآن کہ ہم بیدار ہو جائیں، سناؤ نغمہ قرآن کہ ہم بیدار ہو جائیں، اندھیروں سے نکل کر صاحب انوار ہو جائیں، اندھیروں سے نکل کر صاحب انوار ہو جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا ان اولیاء اللہ، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك الفوز العظيم۔ صدق اللہ العلی العظیم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، بہت ہی بہترین انداز میں جناب غفران الحق قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے تھے۔ اب آئیے، اس بزم کو آگے بڑھاتے ہوئے میں چاہوں گا کہ آپ کے سامنے منقبت پیش کرنے کے لیے ایک شاعر آئے، ایک ایسا شاعر جو اپنے آپ میں یکتا ہے، جو اپنے آپ میں انفرادیت
اور صلاحیت باصلاحیت ہے، جس کی گونج سرزمین آسام میں کونے کونے سے ٹکرا رہی ہے۔ میری مراد جناب بایزید علی، میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دامن تیرا چھوٹے نہ کبھی، دامن تیرا چھوٹے نہ کبھی، یا سید علوی منبر میں، دامن تیرا چھوٹے نہ کبھی، یا سید علوی منبر میں، ہے تجھ پہ فدا دھن جان سبھی، یا سید علوی منبر میں، دربار تیرا پہنچا دے خدا، چادر میں چڑھاؤ پھولوں کے، چادر میں چڑھاؤ پھولوں کے، پھر صدقہ کرو، پھر صدقہ کرو تن مال سبھی، یا سید علوی منبر میں، دامن تیرا چھوٹے نہ کبھی، یا سید علوی منبر میں، ہے تجھ پہ فدا دھن جان سبھی، یا سید علوی منبر میں، کعبہ و نجف طیبہ کی گلی، ہر جا پہ نظر آتے ہو تمہیں، ہر جا پہ نظر آتے ہو تمہیں، کچھ ایسی لگن، کچھ ایسی لگن ہے تجھ سے لگے، یا سید علوی منبر میں، دامن تیرا چھوٹے نہ کبھی، یا سید علوی منبر میں، ہے تجھ پہ فدا دھن جان سبھی، یا سید علوی منبر میں، آقا کی عطا ہے مولا علی، زہرا کی کلی ولیوں کے ولی، زہرا کی کلی ولیوں کی ولی، حسنین کے دل، حسنین کے دل، عثمان کے نین، یا سید علوی منبر میں، دامن تیرا چھوٹے نہ کبھی، یا سید علوی منبر میں، ہے تجھ پہ فدا دھن جان سبھی، یا سید علوی منبر میں، فرزند علی ہو نور نبی، محبوب خدا ہے ذات تیری، محبوب خدا ہے ذات تیری، تم سیدہ زہرا کے ہو کلی، تم سیدہ زہرا ہو کے کلی، یا سید علوی منبر میں، دامن تیرا چھوٹے نہ کبھی، یا سید علوی منبر میں، ہے تجھ پہ فدا دھن جان سبھی، یا سید علوی منبر میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا ہی خوب منقبت جناب بایزید علی ہمارے سامنے پیش کر رہے تھے۔ اب آئیے خطابت کی دنیا میں ہم چلتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمارے درمیان ایسی باصلاحیت اور ایسی عظیم ہستی
ہمارے درمیان موجود ہیں جن کے فیوز و برکات ہم ہمیشہ پاتے رہتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے ایک ایسا خطیب پیش کیا جائے جسے خطیب اہل سنت، مفکر اسلام، عالم دین اور جامعہ دارالہدیٰ اسلامیہ کے وائس چانسلر علامہ مولانا بہاؤالدین ندوی استاد کو جانتی ہیں، تو میں چاہوں گا کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین وعلی آلہ واصحابہ و اتباعہ اجمعین، اما بعد۔ پیارے دوستوں اور بزرگوں، ہم آج ایک تاریخی بزرگ شخصیت کے بارے میں، ہمارے بچے جو لڑکے دارالہدیٰ میں پڑھتے ہیں، ان طالب علم یہ پروگرام کنڈکٹ کرتے ہیں۔ وہ حضرت سید شریف سید علوی مولد دویلہ بن سہل بن محمد، حقیقت میں حضرت کے پیدائش یمن میں تھے۔ دو سو 50 سال سے اوپر ہو گیا۔ وہ یمن میں حضرموت ایک جگہ ہے، ایک زون ہے، ایک ریجن ہے حضرموت۔ پیدائش ادھر تھا، لیکن حضرت کے 17واں سال میں حضرموت سے یا یمن سے نکل کر وہ ادھر کیرلا میں ملبار میں پہنچا۔ ساؤتھ انڈیا میں کیرلا اسٹیٹ ہے، آپ لوگ جانتے ہوں گے۔ کیرلا اسٹیٹ کا مڈل ہے ملبار تقریباً۔ 200 سال پہلے ملبار ایک سپریٹ ڈسٹرکٹ تھا۔ کیرلا اس دنوں میں 2 ڈسٹرکٹ ہے، ایک ملبار ہے، دوسرا تروکوچی ہے۔ جہاں تریوانڈرم ہے، ایرناکولم ہے، وہ تروکوچی تھا۔ جہاں ابھی ملپورم ہے، کالیکٹ ہے، کنور ہے، وہ سب ملبار میں تھے۔ تو پرانے تاریخ میں ہم پڑھتے ہیں ملبار بہت مشہور جگہ تھے۔ یمن سے نکل کر حضرت ادھر کیرلا میں کالیکٹ میں پہنچ گیا۔ وہی خاندان سے حضرموت سے کچھ بزرگوں کالیکٹ میں اس کے پہلے تشریف لائے تھے۔ سب سے پہلے سید شیخ جفری تشریف لائے تھے، اس کے بعد سید حسن جفری، دونوں جفری خاندان میں تھے، سید شیخ جفری اور سید حسن جفری۔ اور سید حضرت علوی مولد دویلہ بن سہل بن محمد، وہ مولد دویلہ خاندان میں تھے۔ سب اہل بیت ہے، سادات ہے، اشراف ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے،
ملبار میں پہنچ کر وہ تقریباً 70 سال سے اوپر ادھر رہا کیرلا میں. ممبورم ایک جگہ ہے, ممبورم میں حضرت کو قبر شریف ہے. وہ ساؤتھ انڈیا میں ایک مشہور مزار ہے, ساؤتھ انڈیا کا مشہور مقام مزار ہے ممبورم. ابھی تقریباً 20-22 سال پہلے تک جفری خاندان یہ مقام کا مینجمنٹ کیا تھا. تقریباً 22 سال پہلے وہ مقام کا سپرویژن اور مینجمنٹ جفری خاندان جامعہ دارالہدیٰ کو دیا. جامعہ دارالہدیٰ 35 سال سے اوپر کیرلا میں دینی دنیاوی تعلیموں دونوں ساتھ ساتھ کرتے ہیں, اور دارالہدیٰ کا شاخوں کیرلا کے باہر بھی ہے. آندھرا پردیش میں ہے, ویسٹ بنگال میں ہے, آسام میں ہے, کرناٹکا میں ہے. تو الحمدللہ تقریباً 22 سال سے آج تک دارالہدیٰ مینیجنگ کمیٹی ممبورم مقام کا سپرویژن کرتے ہیں. اچھا, حضرت سید علوی مولد دویلہ قدس اللہ سرہ العزیز ادھر ملبار میں آ کر ممبورم میں تشریف لایا. کیوں؟ حضرت سید حسن جفری ادھر رہا تھا. ممبورم ایک ولیج ہے, مشہور جگہ ہے, کالیکٹ سے 33 کلومیٹر دور ہے. جو سید شیخ ہے, ہم پہلے بتایا سید شیخ وہ کالیکٹ میں رہا تھا, اور سید علوی سید جفری سید حسن جفری ممبورم میں رہا تھا. اس وجہ سے سید علوی مولد دویلہ ممبورم آیا اور ادھر گھر بنایا, ادھر رہا. دونوں کو وفات بھی ادھر ہی ہے ممبورم میں, سید حسن جفری اور اس کے بعد سید علوی مولد دویلہ. تقریباً الحمدللہ ہر جگہ سے, کیرلا سے اور باہر کا کرناٹکا سے, تمل ناڈو سے, آندھرا سے, بہت جگہوں سے لوگ ادھر آتے ہیں مزار شریف زیارت کرنے کے لیے, برکت ملنے کے لیے. اور الحمدللہ ملبار میں آ کر حضرت سید علوی مولد دویلہ قدس اللہ سرہ العزیز بہت سماجی, تہذیبی, تعلیمی کاموں بھی کیا. بہت مسجدوں بنایا. وہ برٹش زمان میں تھے اور برٹش لوگوں کو دشمن بھی تھے سید علوی مولد دویلہ, اور کچھ جھگڑوں بھی ہوا تھا اس دن. تو الحمدللہ سید علوی مولد دویلہ قدس اللہ سرہ العزیز بہت مدرسوں بنایا, بہت مسجدوں بنایا, بہت تہذیبی کاموں کیا اور روحانی کاموں بھی کیا. بہت لوگوں, بزرگوں, علماء لوگ, صوفی لوگ آتے رہتے تھے ادھر. تو تقریباً وفات تک سید علوی مولد دویلہ قدس اللہ سرہ العزیز کیرلا میں, خاص طور پہ ملبار میں بہت تہذیبی کاموں کیا. ان کے ذکر میں ابھی
عرس بھی چلتے ہیں محرم 1 سے 7 تک 1 ہفتہ. ابھی الحمدللہ ہم وہ عرس میں ہے. اللہ تعالی ہم سے یہ سب قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ، بہت ساری اچھی باتیں اور بہت ہی عمدہ باتیں ہمارے سامنے پیش کر رہے تھے جناب استاد بہاؤالدین ندوی صاحب. ان کے بعد میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے ایک اور کچھ دیگر باتیں بتانے کے لیے آپ کے سامنے دارالہدیٰ کے لیکچرار استاد علامہ مولانا اشرف علیمی صاحب کو میں دعوت دینا چاہتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں. محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. نحمدک یا اللہ ونصلی ونسلم علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین المتین الکریم. ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. میں دارالہدیٰ اسلامک یونیورسٹی کے تمام اساتذہ اور اراکین کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ایک جلیل القدر اور عظیم المرتبت شخصیت یعنی شیخ الشیوخ سلطان العارفین برہان العاشقین قطب الزمان سیدنا سید علوی بن محمد مولا دویلہ الحسینی الیمنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات بابرکات پر بولنے کی سعادت کا موقع فراہم کیا. اللہ رب العزت ہمیں حق بولنے اور آپ حضرات کو حق سننے اور حق سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. محترم حضرات، اللہ رب العزت نے آسمان کو بنایا، زمین کو بنایا، چاند سورج کو بنایا، شجر و حجر کو بنایا، انسانوں کو بنایا، اور پھر اللہ رب العزت نے جب انسان کو بنایا تو بڑے ہی خوبصورت اور حسین صورت میں بنایا. خود اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. بے شک ہم نے انسان کو اچھی صورت میں بنایا ہے. آپ ذرا دیکھیے انسان کو، دیکھیے اس کے 2 ہاتھ ہیں، 2 پیر ہیں، 2 آنکھ ہیں، 2 کان ہیں، 2 ناک ہیں. اور اگر آپ ذرا تصور کریں ان دونوں کو، اگر جو 2 ہیں، 2 عضو ہیں، اگر ایک کر دیا جائے تو پھر انسان کیسا لگے گا. پھر آپ ذرا تصور کریں کہ انسان کے پاس 2 آنکھیں ہیں، ان آنکھوں کو اگر تھوڑا سا اوپر یہاں پیشانی پر سیٹ کر دی جائے پھر سوچئے انسان کیسا لگے گا. پھر منہ جہاں پر ہے وہاں کے بجائے کہیں اور لگا دیا جائے، سیٹ کر دیا جائے تو بتاؤ پھر انسان کیسا لگے گا. پھر اسی طرح جہاں پر اس کے دونوں ہاتھ ہیں وہاں کے بجائے کہیں اور سیٹ کر دیا جائے تو انسان کیسا لگے گا. تو پتہ چلا اللہ رب العزت نے جب بنایا انسان کو تو بڑے ہی خوبصورت اور حسین صورت میں بنایا ہے. اسی طرح آپ دیکھیے آسمان کو، دیکھیے اللہ رب العزت نے آسمان کو بنایا تو نیلگوں آسمان بنایا، بڑا ہی خوبصورت بنایا، دیکھنے میں بڑا پیارا لگتا ہے، بڑا ہی اچھا لگتا ہے. اور رات کی تاریکی میں جب آپ دیکھیں چاند نکلا ہو اور اس کے ارد گرد ستارے ہوں تو معلوم چلتا ہے کہ چاند جیسے دولہا ہے اور اس چاند دولہا ہے اور اس کے آس پاس جو یہ ستارے ہیں وہ سب براتی ہیں. بہت ہی خوبصورت نظارہ رہتا ہے، بڑا ہی اچھا منظر رہتا ہے. تو اللہ رب العزت نے جب آسمان کو بنایا تو اس کو بھی اچھے انداز میں بنایا، خوبصورت بنایا، پیارا بنایا. اسی طرح اللہ رب العزت نے جب زمین کو بنایا ہے تو زمین کو بھی یوں ہی نہیں چھوڑ دیا ہے بلکہ زمین کو بھی اللہ رب العزت نے سجا دیا ہے، خوبصورت انداز میں بنا دیا ہے اور یہاں بھی چمک دمک دے دیا ہے، یہاں بھی روشنی اللہ رب العزت نے پھیلا دی ہے. وہ روشنی کون سی روشنی ہے؟ وہ اولیاء کرام کی روشنی ہے.
اللہ رب العزت نے اس دھرتی پر اولیاء کرام کی جماعت کو بھیج کر مبعوث فرما کر اور زمین کو سجا بجا دیا ہے، سجا دیا ہے، مزین و آراستہ کر دیا ہے، روشن اور چمکدار کر دیا ہے۔ یہ اولیاء کرام ہیں جن سے روشنی پھوٹتی رہتی ہے، اور ہم ان اولیاء کرام سے جو روشنی ملتی ہے اس روشنی کو حاصل کر کے ہم صراط مستقیم پر گامزن ہوتے ہیں، راہ ہدایت پر جاتے ہیں۔ یہ اولیاء کرام کی جماعت ہے۔ جب تک یہ دنیا میں ہوتے ہیں، ظاہری حیات میں ہوتے ہیں، لوگوں کے قلوب کو مرور و مجلہ فرماتے ہی رہتے ہیں، لیکن جب یہ دنیا سے چلے جاتے ہیں، یہ دنیا سے رخصت فرما جاتے ہیں، تو بھی اپنے فیض کو جاری و ساری رکھتے ہیں۔ اور اگر دیکھتے چلیں تو انہی مقدس ہستیوں میں سے ایک ہستی حضور شیخ الشیوخ قطب الزمان سید علوی بن محمد مولا دوئلہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات بابرکات بھی ہے۔ یہ عظیم ہستی جب تک اس دنیا میں ظاہری حیات کے ساتھ تھی تب تک تو لوگوں کے قلوب کو منور و مجلہ فرما رہی تھی، لوگوں کو راہ ہدایت پر لا رہی تھی، لیکن جب یہ عظیم ہستی دنیا سے چلی جاتی ہے تو بھی آج ان کا مزار مقدس تقریباً آج 183 سال ہو چکے ہیں ان کی وفات کے، آج سے دنیا سے جائے ہوئے تقریباً 183 سال ہو چکا ہے، لیکن آج بھی ان کا مزار مقدس مرجع خلائق بنا ہوا ہے۔ آج بھی 1 محرم الحرام سے لے کر 7 محرم الحرام تک بڑے ہی تذک و احتشام کے ساتھ ان کا عرس مقدس منایا جاتا ہے، اور اس دوران سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، بلکہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ آتے ہیں اور حضور شیوخ الشیوخ قطب الزمان علیہ رحمت و رضوان کی فیض کو حاصل کر کے وہ اپنے قلوب کو منور و مجلہ فرماتے ہیں۔ محترم حضرات، بالخصوص آپ کا فیضان دارالہدیٰ کے اساتذہ اور اراکین، ذمہ داران پر اور طلبہ پر تو بالکل ساون بھادوں کی طرح برس رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج دارالہدیٰ بڑی تیزی کے ساتھ ترقی کے راستے پر گامزن ہے، بڑی تیزی کے ساتھ ترقی کے راہ پر گامزن ہے، اور آج اس وقت دارالہدیٰ کے کیرلا اور بیرون کیرلا میں تقریباً 30 سے زائد برانچز شاخائیں پائی جاتی ہیں۔ محترم حضرات، یہ حضور قطب الزمان علیہ رحمت و رضوان کا فیض بابرکات ہے، اور ایک قابل ذکر بات ہے کہ یہ حضور قطب الزمان کا جو مزار مقدس ہے، یہ 1999 سے پہلے دارالہدیٰ کے مینیجنگ کمیٹی کے ہاتھ میں مزار مقدس کی چابی نہیں تھی، اور پھر دارالہدیٰ کا دروازہ بھی آپ تاریخ اٹھا کر پڑھیں تو 1999 سے پہلے یہاں پر صرف کیرلا کے بچوں کا داخلہ ہوتا تھا دارالہدیٰ میں، اور جو بیرون کیرلا کے طلبہ ہوتے تھے ان کا داخلہ نہیں ہوتا تھا۔ لیکن 1999 میں دارالہدیٰ نے اپنا دروازہ کھول دیا، اور باہر سے یعنی جو اردو طلبہ آنے لگے، جو کیرلا کے طلبہ آنے لگے، ان کا بھی داخلہ ہونے لگا اور ان کا دروازہ کھول دیا گیا۔ جب دارالہدیٰ والوں نے اردو طلبہ کے لیے اپنے دروازے کو کھول دیا تو حضور قطب الزمان علیہ رحمت و رضوان کا فیضان اس سال سے اور زیادہ برسنے لگا۔ یہ حضور قطب الزمان کا مزار مقدس جو دارالہدیٰ والوں کے ہاتھ میں نہیں تھا، اسی سال جفری خاندان والوں نے حضور قطب الزمان کے مزار مقدس کی چابی دارالہدیٰ کے مینیجنگ کمیٹی کے ہاتھ میں دے دی، سپرد کر دی۔ تو پتہ چلا عزیزان ملت اسلامیہ، جب خلوص کے ساتھ کوئی کام کیا جاتا ہے تو اللہ رب العزت اس میں برکت عطا فرماتا ہے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ محترم حضرات، آج اسی عظیم ہستی پر کچھ لب کشائی کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ حضور قطب الزمان سید علوی مولا دوئلہ علیہ رحمت و رضوان کی پیدائش 23 ذوالحجہ 1166 ہجری کو بروز سنیچر یمن کے شہر حضرموت کے ایک قصبہ تریم میں ہوئی۔ آپ 94 سال کی عمر شریف پا کر 7 محرم الحرام 1260 ہجری کو
دار فانی سے دار بقا کی طرف رحلت فرما جاتے ہیں۔ ضلع مالاپورم کے ایک قصبہ ممبرم میں آپ کا مزار مقدس ہے۔ آپ حسینی سید ہیں اور آپ کے والد ماجد حضرت سید محمد بن سہل رضی اللہ تعالی عنہ نہایت ہی پرہیزگار اور متقی تھے اور بلند پایا کے عالم تھے۔ آپ کی والدہ سیدہ فاطمہ ایک عابدہ، زاہدہ اور نیک خاتون تھی۔ ابتدائی عمر ہی میں والدین کریمین کا سایہ آپ کے سر سے اٹھ گیا۔ پھر آپ کی خالہ نے آپ کی تعلیم و تربیت اور پوری کفالت کا ذمہ اٹھایا۔ آپ طالب علمی کے زمانے ہی سے لہو لعب اور کھیل کود وغیرہ سے گریز کرتے تھے۔ انہی لغویات اور فضولیات سے بچنے کی وجہ سے حضور قطب الزمان علیہ رحمت و رضوان نے صرف اور صرف 8 سال کی عمر میں پورا قرآن مقدس زبانی یاد کر لیا، حفظ کر لیا۔ نیز آپ اپنے خاندان کے جلیل القدر علماء سے علم اصول، علم فروع، علم تصوف اور علم تزکیہ وغیرہ کی تعلیم مکمل فرمائی۔ پھر جب آپ نے سنا کہ آپ کے ماموں حضرت عمدۃ الواصلین سیدنا شیخ جفری رضی اللہ تعالی عنہ 1159 ہجری میں دین اسلام کی تبلیغ و اشاعت کا اہم فریضہ انجام دینے کے لیے ہندوستان کی سرزمین کیرلا کا رخ کر چکے ہیں، اور یوں ہی حضور قدوۃ العارفین سیدنا حسن جفری رحمہ اللہ علیہ بھی 1168 ہجری میں کیرلا کا رخ کر چکے ہیں، اور اہل ہند بالخصوص اہل کیرلا کو اپنے علمی اور روحانی فیضان سے مالا مال فرما رہے ہیں۔ تو جب حضور قطب الزمان علیہ رحمت و رضوان نے ان بزرگوں کے بارے میں سنا تو آپ نے بھی قصد فرما لیا۔ اس وقت آپ کی عمر قریب 17 سال کی تھی۔ آپ اس چھوٹی سی عمر میں کیرلا کا قصد فرماتے ہیں۔ کس لیے قصد فرماتے ہیں؟ یہاں ٹور کرنے کے لیے نہیں، وزٹ کرنے کے لیے نہیں، بلکہ دین اسلام کی تبلیغ و اشاعت کے لیے آپ قصد فرماتے ہیں۔ اور 1180 ہجری میں آپ شہر کالیکٹ میں پہنچ جاتے ہیں، اور جبکہ آپ کی عمر فقط 17 سال کی تھی۔ جب آپ کیرلا کی سرزمین پر آ جاتے ہیں، یہاں آنے کے بعد آپ دین اسلام کی اشاعت اور تبلیغ و اشاعت میں لگ جاتے ہیں۔ جس وقت حضور قطب الزمان علیہ رحمت و رضوان یہاں تشریف لاتے ہیں، اس وقت ایک فتنہ جنم لے رہا تھا، یعنی ایک شخص جو رافضی تھا، شہر ممبئی سے آیا ہوا تھا اور کیرلا میں آ کر کیرلا والوں کو گمراہ کر رہا تھا، ان کے نظریات اور عقائد پر ڈاکہ ڈال رہا تھا، اور لوگ اس کے دام فریب میں بھی آ رہے تھے۔ لوگوں نے اس کو اپنا شیخ سمجھ لیا تھا، لوگ اس کو اپنا پیر ماننے لگے تھے، اس کو اپنا رہنما اور پیشوا جاننے لگے تھے، اس کو اپنا پیشوا تسلیم کر رہے تھے۔ وہ کہنے حضرات محترم، اس طرح سے فتنہ بڑی تیزی کے ساتھ وہ جنم لے رہا تھا۔ تو اس وقت حضرت شیخ جفری رضی اللہ تعالی عنہ اس کے سامنے آتے ہیں اور اس کے باطل عقائد اور نظریات کو رد کرنے کے لیے آپ فتاوی صادر فرماتے ہیں، اور بلکہ پوری ایک کتاب کنز البراہین الکسبیہ کے نام سے آپ نے ایک کتاب لکھ ڈالی اس کے باطل نظریات اور عقائد کو رد کرنے کے لیے۔ اور ساتھ ہی ساتھ حضور قطب الزمان علیہ رحمہ بھی آپ گاؤں گاؤں جا کر، قصبہ قصبہ جا کر تقریر اور بیانات کے ذریعے لوگوں کو سمجھانے لگے، بتانے لگے کہ یہ شخص جو آیا ہے اس کے عقائد باطل ہیں، اس کے نظریات باطل ہیں، یہ لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، لوگوں کو جہنم کے راستے پر لگا رہا ہے۔ جب حضور قطب الزمان علیہ رحمت و رضوان لوگوں کو جا جا کر سمجھانے لگے، لوگوں کو بتانے لگے، واعظ و نصیحت کرنے لگے، تو پھر آپ کی واعظ و نصیحت کا یہ فائدہ ہوا کہ جو لوگ گمراہ ہو رہے تھے وہ گمراہی سے رک گئے، جو اس کے جال میں آ چکے تھے، اس کے دامے فریب میں پھنس چکے تھے، وہ اس کے دامے فریب سے واپس آ جاتے ہیں۔ جو لوگ گمراہ ہو چکے تھے وہ گمراہیت سے توبہ کرتے ہیں۔ جو لوگ اس کے باطل عقائد کو قبول کر چکے تھے، ان باطل عقائد سے لوگ توبہ کرنے لگے، اور جوک در جوک حضور قطب الزمان علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ میں آنے لگے اور آپ کے نظریات اور عقائد کو تسلیم کرنے لگے۔ یہاں تک کہ آپ کی تبلیغ و اشاعت کا یہ اثر پڑا کہ اپنے غیر بھی کلمہ پڑھ کر داخل اسلام ہونے لگے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضور قطب الزمان علیہ رحمت و رضوان اس طرح سے دین اسلام کی اشاعت فرمانے لگے۔ پھر جب ٹیپو سلطان
کا شہید ہو گیا، انتقال ہو گیا 1799 میں، اور سلطنت میسور کا زوال پذیر ہو گیا، انگریزوں کا دور اقتدار آ گیا، تو آپ نے انگریزوں کے دور اقتدار میں بھی ڈنکے کی چوٹ پر دین اسلام کی، دین متین کی حفاظت فرمائی ہے، صیانت کی ہے اور اس کی ترویج و اشاعت فرمائی ہے۔ آپ نے کبھی باطل سے سمجھوتا نہیں کیا، کسی کے سامنے اپنے سر کو جھکایا نہیں، آپ نے کسی سے ڈرا نہیں، بلکہ ڈنکے کی چوٹ پر آپ دین اسلام کی تبلیغ و اشاعت کرتے رہے۔ آپ سے انگریزوں نے ڈر کر، انگریزوں کو آپ سے خوف ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو ہمیں ان سے نقصان پہنچے، اس لیے انگریزوں نے منصوبہ بنایا کہ ان کو گرفتار کر لیا جائے، ان کو اریسٹ کر لیا جائے۔ لہذا وہ ایک مرتبہ اپنے حضور قطب الزمان علیہ رحمت و رضوان کو گرفتار کرنے کے لیے، اریسٹ کرنے کے لیے وہ اپنے ایک فوج کو بھیجتے ہیں، ساتھ میں اس کا ایک کمانڈر بھی تھا۔ جب وہ لوگ حضور قطب الزمان علیہ رحمت و رضوان کے شہر کے قریب پہنچتے ہیں تو ان کا جو لیڈر تھا، وہ کمانڈر جو تھا، وہ گر جاتا ہے اور گر کر مر جاتا ہے۔ جب لوگوں نے اتنا دیکھا کہ جو اس کے فوجی تھے، جو اس کے سپاہی تھے، جب دیکھا کہ اس کا جو لیڈر ہے وہ گر کر مر گیا تو سارے کے سارے گھبرا گئے کہ اگر ہم حضور قطب الزمان کے شہر میں پہنچ گئے اور کہیں ان کو ہم نے ایذا پہنچا دیا تو پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سب کے سب تباہ و برباد ہو جائیں، نیست و نابود ہو جائیں، ہم تباہ و برباد ہو جائیں۔ لہذا اس ڈر کی وجہ سے، اس خوف کی وجہ سے وہیں سے ہی تمام انگریزی جو سپاہی تھے، فوجی تھے، وہ سب کے سب واپس آ گئے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اگر ہم آپ کے کرامات کو بیان کرنے لگیں تو ایک لمبا وقت لگ سکتا ہے۔ ایک دو واقعات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ حضور قطب الزمان علیہ رحمت و رضوان ایک قاضی امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ نیت کے بعد آپ نے ہاتھ باندھ لیا، باندھنے کے بعد جمعہ کی نماز تھی، سارے لوگ موجود تھے، آپ نے نیت توڑ دی اور ایک طرف چلے گئے، نماز پڑھنے لگے۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد جب لوگوں نے دیکھا کہ ایک بندہ آیا، نیت کیا، نیت کرنے کے بعد ہاتھ بھی باندھ لیا، لیکن جب امام فاتحہ شروع کرتا ہے وہ بندہ نماز توڑ کر الگ نماز پڑھنے لگتا ہے، تنہا نماز پڑھنے لگتا ہے۔ لوگ چیم و گوئیاں کرنے لگتے ہیں، اعتراض و تنقید کرنے لگتے ہیں، قیل و قال کرنے لگتے ہیں کہ یہ کیسا بندہ ہے، نماز پڑھنے آیا، نیت بھی باندھ لیا، ہاتھ بھی باندھ لیا، باندھنے کے بعد وہ نماز توڑ کر تنہا نماز پڑھنے لگا۔ لوگ چیم و گوئیاں کرنے لگے، اعتراض کرنے لگے، آپ کے تعلق سے بدگمانی کرنے لگے۔ چنانچہ کچھ لوگ آپ کے پاس آئے اور پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، آپ نماز امام کے ساتھ کیوں نہیں پڑھے، آپ نے نیت کو کیوں توڑا، آپ تنہا نماز کیوں پڑھنے لگے تھے؟ تو حضور قطب الزمان علیہ رحمت و رضوان نے فرمایا کہ ہم ایک ایسے شخص کے پیچھے یا ایسے امام کے پیچھے نماز کیسے پڑھ سکتے ہیں جو گائے کے دودھ کی فکر میں مشغول ہو۔ اتنا سننا تھا، سارے لوگ ہکا بکا رہ گئے کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے، ایک امام کے دل میں کیا بات چل رہی ہے، آپ کیسے جان سکتے ہیں؟ چنانچہ حضور قطب الزمان نے فرما دیا کہ ہاں وہ ایک گائے کے دودھ کے بارے میں سوچ رہا تھا، اس لیے ہم اس کے پیچھے سے چلے آئے۔ جب اتنا لوگوں نے سنا، اس امام کے پاس جاتے ہیں اور امام سے پوچھتے ہیں کہ ایسا وہ بندہ فرما رہا ہے، وہ ایسا فرما رہے ہیں کہ تم گائے کی دودھ کے بارے میں سوچ رہے تھے، کیا یہ حقیقت ہے؟ تو انہوں نے کہا، وہ قاضی صاحب نے کہا، امام صاحب نے کہا، ہاں یہ بات صحیح ہے، جب میں گھر پہ تھا میری بیوی بیمار رہتی ہے، بیوی نے کہا تھا، بیوی کو روز دوا کھانا رہتا ہے، دوا کھانے کے لیے گائے کی دودھ کی ضرورت پیش آتی ہے، تو اس نے کہا تھا کہ ایک بندہ ہے، ایک شخص ہے، اس کے پاس گائے کے دودھ کی کثرت ہے، فراوانی ہے، اس بندے کے یہاں جا کر دودھ لے آنا۔ میں گھر سے چلا آیا، خطبہ دے رہا تھا، خطبہ کے دوران وہ اسی شخص کو ہم نے دیکھ لیا، وہ شخص مجمع میں آیا تھا، وہ شخص اس مسجد میں آیا تھا، نماز پڑھنے کے لیے آیا تھا۔ میں نے اس کو دیکھا، دیکھنے کے بعد جب نماز ہم نے شروع کی، نماز شروع کرنے کے بعد ہمارا ذہن اسی بندے کی طرف چلا گیا کہ وہ آیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو ہم سے پہلے چلا جائے اور ہم دودھ پانے سے محروم رہ جائیں، ہمیں گائے کا دودھ نہ ملے۔ ہم اسی فکر میں مشغول تھے۔ جب لوگوں نے اتنا سنا، سننے کے بعد لوگوں کا ذہن کھل گیا کہ یقیناً جو حضور قطب الزمان علیہ
رحمت و رضوان فرما رہے تھے، وہ سچ فرما رہے تھے۔ لوگ جو چیمے گوئیاں کر رہے تھے ان کی چیمے گوئیاں ختم ہو گئی، جو قیل و قال کر رہے تھے، اعتراض و تنقید کر رہے تھے، سب کا منہ بند ہو گیا اور سب نے آپ کی شخصیت کو مان لیا، سب نے آپ کی طاقت اور پاور کا لوہا مان لیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اور دیکھتے چلیں، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ایک زمیندار تھا، اس کے پاس کھیتی بہت زیادہ تھی، زمین بہت زیادہ تھی، اور اس کے پاس ہی میں ایک غریب کا، فقیر کا بھی کچھ زمین کا ٹکڑا تھا۔ نہر سے پانی آتا تھا، وہ شخص، وہ زمیندار اپنے کھیت کو بھی سیراب کرتا تھا، فقیر بھی اپنے کھیت کو سیراب کرتا تھا، لیکن کچھ دنوں کے بعد ان میں کچھ انبن ہو گئی، کچھ تھوڑی معمولی سی رنجش ہو گئی، کچھ جھگڑا ہو گیا۔ تو اس زمیندار نے نہر کا پانی جب آتا تھا تو صرف اپنا کھیت سیراب کرتا، اپنی زمین کو سیراب کرتا، اور اس فقیر کو اپنی زمین سیراب نہیں کرنے دیتا۔ لہذا وہ پریشان ہو گیا، فقیر کرتا تو کیا کرتا، اس کے پاس کوئی پاور نہیں ہے، اس کے پاس کوئی سورس نہیں ہے، غریب آدمی ہے، فقیر آدمی ہے۔ سوچنے لگا اب کروں تو کیا کروں، میری کھیتی مرجھاتی ہوئی جا رہی ہے، میری زمین یہ سوکھ رہی ہے، فصل برباد ہو رہی ہے، میں کروں تو کیا کروں۔ وہ شخص حضور قطب الزمان کی بارگاہ میں آتا ہے اور اپنا استغاثہ پیش کرتا ہے، اے قطب الزمان، اے میرے سرکار، ایسا ایسا مسئلہ پیش آ گیا ہے، ایک زمیندار آدمی ہے، وہ مجھ پر ظلم کر رہا ہے، ستا رہا ہے، وہ مجھے پانی تک لینے نہیں دے رہا ہے۔ تو حضور قطب الزمان علیہ رحمت و رضوان نے فرمایا، جاؤ اس بندے کو بلا لاؤ، جاؤ اس زمیندار کو بلا لاؤ، بولو اس سے کہ میں بلا رہا ہوں۔ لہذا وہ فقیر شخص اس زمیندار کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تجھے حضور قطب الزمان علیہ رحمت و رضوان بلا رہے ہیں، لیکن زمیندار آپ کی بات پر کان نہیں دھرتا ہے، وہ آپ کے پاس نہیں آتا ہے۔ حضور قطب الزمان نے کہا جاؤ دوبارہ اس کو بلا لاؤ۔ دوبارہ بلایا گیا، پھر بھی وہ نہیں آیا۔ پھر اسے تیسری مرتبہ حضور قطب الزمان نے کہا جاؤ بلا لاؤ۔ فقیر جا کر پیغام پہنچاتا ہے کہ تجھے حضور قطب الزمان علیہ رحمت و رضوان بلا رہے ہیں، تجھے طلب کر رہے ہیں، لیکن وہ زمیندار آدمی تیسری مرتبہ بلانے پر بھی نہیں آیا۔ تو حضور قطب الزمان علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ میں وہ فقیر آدمی آتا ہے۔ حضور قطب الزمان علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ اگر وہ انسان ہو کے میری بات نہیں سنتا ہے، میرے حکم کو نہیں مانتا ہے، تو تم جا کے فقیر سے، حضور قطب الزمان فرماتے ہیں، جا کے تم نہر کے پانی سے کہہ دو کہ حضور قطب الزمان فرماتے ہیں کہ اب اس کے بعد اس نہر میں نہیں بہنا ہے۔ چنانچہ اتنا سننے کے بعد، اتنا حکم پانے کے بعد وہ فقیر اس نہر کے پاس جاتا ہے۔ نہر کے پاس جانے کے بعد حضور قطب الزمان کے پیغام کو، حکم کو سنا دیتا ہے کہ اے نہر، حضور قطب الزمان کا حکم ہے کہ تجھے یہاں بہنا نہیں ہے، اے پانی تجھے یہاں اس نہر میں نہیں بہنا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ اس کے بعد اس نہر کا پانی خشک ہو جاتا ہے اور وہ بالکل چٹیل میدان کی طرح ہو جاتی ہے وہ نہر۔ عزیزان ملت اسلامی، یہ ہوتا ہے اللہ رب العزت کے نیک بندوں کی طاقت۔ اللہ رب العزت کے نیک بندوں کی یہ طاقت ہوا کرتی ہے کہ اگر وہ پانی کو پر حکم جاری کر دیں تو پانی بھی حکم کو مانتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب میں آخری واقعہ آپ حضرات کے سامنے پیش کر کے رخصت ہو جاؤں گا۔ عزیزان محترم، آپ کی بیوی سیدہ فاطمہ اپنے میکے گئی ہوئی تھیں کولانڈی شہر میں۔ وہاں جانے کے بعد آپ بیمار ہو جاتی ہیں، پھر آپ کا انتقال بھی ہو جاتا ہے۔ حضور قطب الزمان علیہ رحمت و رضوان کو خبر ملتی ہے، آپ اس شہر میں جاتے ہیں، بیوی کے پاس جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں، قریب جاتے ہیں اور کہتے ہیں کیا تو مر گئی ہے؟ میں تیرے اندر ابھی بھی زندگی کے آثار نمایاں پا رہا ہوں، ابھی بھی زندگی کے آثار دیکھ رہا ہوں۔ قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے تو کھڑی ہو جا۔ اتنا سننا تھا کہ وہ حضور قطب الزمان علیہ رحمت و رضوان کی بیوی فوراً بیدار ہو جاتی ہیں، اپنی آنکھیں کھول دیتی ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے، اور جس کا اللہ ہو گیا تو اس کا تصرف تمام چیزوں پر چلتا ہے۔ تو اللہ کی دی ہوئی طاقت سے، اللہ
کے نیک بندے مردوں کو بھی زندہ کر دیا کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضور قطب الزمان نے جب قطب باذن اللہ کہا تو اتنا کہنا تھا کہ آپ کی بیوی آنکھیں کھول دیتی ہیں اور بیدار ہو جاتی ہیں۔ حضور قطب الزمان علیہ رحمت و رضوان اس کے بعد اپنی بیوی کو لیتے ہیں، لینے کے بعد اپنے شہر منبرم میں اپنے گاؤں یعنی منبرم میں چلے آتے ہیں۔ منبرم میں آنے کے بعد آپ یہاں قیام پذیر رہتے ہیں۔ کچھ دنوں کے بعد آپ کی بیوی کہتی ہیں کہ میرے جسم سے میت کی بدبو آ رہی ہے، مردار کی بو آ رہی ہے، مردے کی بو آ رہی ہے، مرنے والے شخص کی بو آ رہی ہے۔ تو حضور قطب الزمان علیہ رحمت و رضوان نے کہا جاؤ تم گلاب کے پانی سے، گلاب کے پھول سے نہا لو۔ حضور قطب الزمان علیہ رحمت و رضوان کی بیوی گلاب کے پانی سے جا کے نہا لیتی ہیں۔ نہانے کے بعد آپ کے جسم سے گلاب کی خوشبو آنے لگتی ہے۔ پھر جب کچھ دنوں بعد آپ کو ایک بیٹا ہوتا ہے جن کا نام نامی اسم گرامی سید فضل پوکویا رحمہ اللہ ہے۔ جب آپ کا بیٹا ہوتا ہے تو آپ کے بیٹے کے جسم سے بھی گلاب کی خوشبو آتی ہے۔ یہی وجہ ہے آپ کو پوکویا کے نام سے جانا جاتا تھا۔ پوکویا ملیالی لفظ ہے، پو مانے ہوتا ہے خوشبو، کویا مانے گلاب یعنی گلاب کی خوشبو۔ تو گلاب کی خوشبو حضور سید فضل رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم سے بھی آتی تھی۔ اور حضور سید فضل رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی اگر بیان کروں تو اس میں بھی لمبا وقت لگ سکتا ہے۔ وہ بھی آگے چل کے بہت بلند پایا کے عالم ہوتے ہیں۔ بس ایک دو باتیں بیان کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ حضور سید فضل رضی اللہ تعالی عنہ بھی انگریزوں کے خلاف ڈنکے کی چوٹ پر بولتے ہیں اور ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انگریزوں نے آپ کو جلا وطن کر دیا، جلا وطن کر دیا۔ آپ چاہتے تو رک جاتے لیکن پھر بھی خود سے راضی ہو گئے کہ اگر میں یہاں رکوں گا تو میرے بہت سارے چاہنے والے ہیں اور مجھ پر جان نچھاور کرنے والے ہیں، خون کی ندیاں بہہ سکتی ہے، معاملہ خراب ہو سکتا ہے، جنگ چھڑ سکتی ہے۔ اس لیے آپ خود راضی ہو گئے اور آپ اس ہندوستان سے تشریف لے جاتے ہیں۔ تشریف لے جانے کے بعد آپ ترکی کے استنبول میں آپ تشریف لے جاتے ہیں۔ وہاں پر آپ کا 3 مرتبہ جانا ثابت ہے۔ آپ مصر بھی تشریف لے جاتے ہیں، وہاں بھی آپ کا استقبال ہوتا ہے۔ آپ شہر طائف میں جاتے ہیں، وہاں بھی آپ کچھ دن قیام پذیر رہتے ہیں۔ مکہ شریف جاتے ہیں، مکہ شریف میں ایک عالم کبیر کی بیٹی سے آپ شادی فرماتے ہیں۔ پھر وہاں پر شہر ظفار سے کچھ لوگ آتے ہیں، بڑے بڑے لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں آپ ہمارے ہاں چلیے، امیر بن جائیے، حاکم بن جائیے، سربراہ بن جائیے۔ آپ وہاں جاتے ہیں، سربراہ بن کر 4 سال رہتے ہیں اور بہت سارے منصوبوں کے ساتھ بہت سارا کام انجام دیتے ہیں۔ پھر آپ وہاں سے پھر آپ استنبول تشریف لاتے ہیں، وہاں بھی استقبال ہوتا ہے۔ آپ جہاں بھی تشریف لے جاتے تھے آپ کا پرتپاک استقبال ہوتا تھا۔ آپ پہلی مرتبہ جب وہاں تشریف لے گئے تھے تو خلافت عثمانیہ کے سلطان عبد المجید کی دعوت پر گئے تھے، دوسری مرتبہ سلطان عبد العزیز کی دعوت پر گئے تھے، تیسری مرتبہ سلطان عبد الحمید ثانی کی دعوت پر آپ تشریف لے گئے۔ جب آپ وہاں تشریف لے گئے آخری مرتبہ تو خلافت عثمانیہ کا وزیر آپ کو بنا دیا گیا اور آپ مرتے دم تک وہاں پر ترکی کے استنبول میں خلافت عثمانیہ کے دیے ہوئے منصب وزارت پر آپ فائز رہے۔ اور پھر 1900 میں آپ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ جب آپ کا انتقال ہوتا ہے تو آپ کی تجہیز و تکفین وہاں کے بڑے بڑے رؤسا علماء اور سلطان عبد الحمید ثانی کی زیر نگرانی میں آپ کی تجہیز و تکفین اور ہوتی ہے اور نماز جنازہ پڑھائی جاتی ہے۔ نماز جنازہ پڑھنے کے بعد آپ کو سلطان محمد خان کے مقبرہ کے پاس آپ کو مدفون کر دیا جاتا ہے۔ محترم حضرات، اگر میں ان کی پوری زندگی کو بیان کروں تو ایک لمبا وقت لگ سکتا ہے، اس لیے میں انہی باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اگر ہمارے بولنے میں کسی قسم کی کمی کوتاہی ہوئی ہو تو مولا تو اپنے حبیب کے صدقے میں معاف فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بالآخر ہمارا یہ پروگرام اختتام کو پہنچتا ہے۔ میں چاہوں گا کہ ہم یہاں موجود اور سامعین حضرات جو بھی ہیں سب کا میں اپنے تہ دل سے شکریہ پیش کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے میں اس بزم میں شرکت فرمانے والے استاد بہاؤالدین ندوی کا میں تہ دل سے شکر گزار ہوں
جنہوں نے اس پروگرام میں شرکت کر کے اپنے فیوز و برکات ہمارے درمیان پیش کیے۔ ساتھ ہی ساتھ میں اشرف علیمی استاد کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ نے بھی ہمارے دعوت پر لبیک کہا، اور جناب بایزید علی غفران الحق اور تمام سامعین کرام سب کا ایک ہی بار میں شکریہ پیش کرتا ہوں، اور میں اپنی بات کو یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔